السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، آج میں آپ کے سامنے مسئلہ توحید پر کچھ گزارشات کروں گی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے مضمون کو شروع کروں، توحید کا معنی بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں۔ توحید باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کی وحدانیت کا اعتقاد رکھنا کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اس کو اکیلا جاننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کو یکتا اور اعلیٰ سمجھنا، اور اس کو کسی کا بھی اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنانا۔ ابھی یہ آیت میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ انبیاء کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ جتنے نبی بھی میں نے دنیا میں بھیجے ہیں، سب کو میں نے یہی حکم کیا تھا کہ دنیا کے سامنے جا کر میری توحید بیان کرنا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ توحید جو ہے وہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہی مسئلہ بیان کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ اس کی یعنی نبی کی اپنی رسالت کا اقرار ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو، بعد میں میری رسالت کا اقرار کرو۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں جن سے اللہ نے باتیں کی۔ اسی طرح سے دوسرے انبیاؤں کا کلمہ جو تھا وہ پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار تھا، اور بعد میں ان کی رسالت کا اقرار تھا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم کو کلمہ پڑھایا اور جو آپ نے کلمے کی توحید کی دعوت دی، وہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری ماں اور بہنوں اور پیاری بچیوں، معلوم ہوا کہ توحید کا اقرار جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے اور سب سے پہلے ضروری تھا۔ اسی لیے ہر نبی نے اپنے اپنے قوم کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، بعد میں اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ یہاں پر میں ایک بات بتانی ضروری سمجھتی ہوں کہ جس طرح مسئلہ توحید پر ایمان لانا فرض ہے، اور مسئلہ توحید پر ایمان نہ لانے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا،
مسئلہ توحید پر لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اسی طرح مسئلہ رسالت بھی ضروری ہے، اور اس مسئلہ رسالت پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص توحید کو تسلیم کرتا ہے اور رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص رسالت پر ایمان رکھتا ہے اور مسئلہ توحید کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح مسئلہ توحید انسان کے لیے باعث نجات ہے، اسی طرح مسئلہ رسالت بھی باعث نجات ہے۔ مطلب یہ کہ کلمے کے دونوں حصوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہی چیز ہے جس پر انسان کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ کلمے کے کسی ایک حصے پر ایمان لا کر اور کسی ایک حصے کو چھوڑ کر پھر نجات کی توقع رکھنا کہ مجھے جنت مل جائے گی، یہ فضول ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ توحید جو ہے وہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جس قوم میں نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان کی عادت تھی کہ ان میں سے جب کوئی نیک بندہ، نیک آدمی، نیک بزرگ فوت ہو جاتا تو وہ اس کا مجسمہ بنا لیتے تھے اور اس کی پرستش شروع کر دیتے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ نوح میں فرمایا ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اس آیت کی شرح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ود، سواع نیک لوگوں کے نام ہیں۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر یہ جو تھے ان کے نیک بزرگوں کے نام تھے۔ جب ان بزرگوں میں سے کوئی مر جاتا تو لوگ ان کی قبروں پر اعتکاف کرتے تھے، ان سے حاجتیں طلب کرتے تھے، ان کے نام کی نذر و نیازیں دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے معتقدوں نے، ان کے ماننے والوں نے ان کے مجسمے اور بت بنا لیے اور پرستی شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے ان کو تنبیہ کی، فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اگر تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ میں تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے میں تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور ظاہر میں تم کو ڈرا رہا ہوں، میری بات مان لو۔ میرا پیغام یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کو بھی مت پکارو، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود، کوئی کارساز، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں۔ اس کے جواب میں نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتے ہیں کہ ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح، ہم 4 وجہ سے تیری اتباع نہیں کرتے، تیری پیروی نہیں کرتے، تیری اطاعت نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہماری طرح بشر اور انسان ہو۔ اللہ اکبر، ما نراک الا بشرا مثلنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہماری طرح بشر ہو، انسان ہو، آدمی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تیرے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں، تیرے ماننے والے، تیری پیروی کرنے والے، وہ معاشرے میں گھٹیا پوزیشن والے اور کم ذات کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے کہا تیسری بات یہ ہے
کہ تمہارے اندر ہم کو کوئی ایسی فضیلت بھی نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم تمہیں اپنا پیشوا، اپنا رہنما تسلیم کر لیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم تجھ کو اور تیرے سب پیروکاروں کو، تیرے سب ماننے والوں کو، تیری اطاعت کرنے والوں کو، تیری تابعداری کرنے والوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی کیوں مخالفت کی اور کیوں تسلیم نہیں کیا۔ کہنے لگے سب سے پہلے کہ تم بشر ہو، اور بشر جو ہے، انسان جو ہے، آدمی جو ہے، رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تمہاری اطاعت بھی ان لوگوں نے کی ہے جو ہم میں ذلیل اور کمینے ہیں، نکمے ہیں، نیچی ذات کے ہیں۔ ہاں، اگر تم بشر نہ ہوتے اور تمہارے ماننے والے، تمہارے پیروکار جو ہیں، ہم جیسے بڑے بڑے لوگ ہوتے تو ہم تجھ کو ضرور رسول مان لیتے۔ بعینہ، یہی باتیں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے بھی کہی تھی۔ کہا تھا قالوا ابعث اللہ بشر الرسولا، کیا ہم بشر رسول کی اطاعت کریں، آدمی کی اطاعت کریں جو ہمارے جیسا ہے؟ اگر ہم میں کوئی نوری فرشتہ رسول بن کر آتا تو ہم اس کی ضرور اطاعت کر لیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں فرمایا لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اے کافروں، تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم میں فرشتہ رسول بن کر آنا چاہیے تھا، انسان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا رسول جو ہے انسان نہیں ہونا چاہیے تھا، بشر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا تو یہ قانون ہے کہ زمین میں جس قسم کی مخلوق آباد ہوتی ہے ان میں اسی قسم کا رسول بنا کر ہم بھیجتے ہیں۔ زمین پر انسان آباد ہیں، اس لیے ہم نے رسول بھی انسان بھیجا ہے۔ اگر نوری مخلوق آباد ہوتی، فرشتے آباد ہوتے تو ہم رسول بھی نوری بھیجتے۔ تو میری بہنوں، نوح علیہ السلام فرمائے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے نوح، تم نے تو ہمارے ساتھ جھگڑا ہی شروع کر دیا۔ اچھا جاؤ، ہم تم کو نہیں مانتے۔ اگر تمہارے دعوے میں کچھ صداقت ہے اور تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں ہر وقت دھمکیاں دیتے ہو وہ عذاب بھی لے آؤ، پھر دیکھا جائے گا جب عذاب آئے گا۔ یہی بات آپ کو اور مجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی بات نبی علیہ السلام کو بھی، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی قوم کے کافروں نے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کیا کہا تھا؟ یا اللہ، ہم تیرے نبی کو اور تیرے دین کو تسلیم نہیں کرتے، ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل فرما دے یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ جس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ اکبر۔ اے میرے نبی، جس وقت تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں کروں گا۔ تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، جب نوح علیہ السلام کی قوم نے عذاب کی خواہش کی تو آپ نے بھی دعا کر دی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کر دی۔ فرمایا، سورۃ نوح میں اللہ فرماتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، یا اللہ، زمین پر کسی کافر کو بھی مت چھوڑ، سب کو تباہ اور برباد کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ اے نوح واصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ سورۃ ہود میں اللہ فرماتے ہیں اے نوح، ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق کشتی تیار کیجیے
اور ان کافروں کے بچاؤ کے بارے میں اب خبردار مجھ سے کچھ بھی سوال نہ کیجیے گا، کیونکہ میں ان کے غرق کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ نبی نے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین پر کسی کافر کو بھی مت چھوڑ، سب کو تباہ اور برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، اب تم میرے حکم کے مطابق کشتی تیار کرو، اور جب میں ان کو غرق کرنے لگوں گا تو مجھ سے کسی کے بھی بچنے کا سوال مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح کو حکم دیا، اور اسی حکم کے تحت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ اب جب آپ کشتی بنانے لگے تو وہاں سے ان کی قوم کے لوگ جو کافر تھے، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ کشتی بنا رہے ہیں، اللہ اکبر، تو انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ اے میری قوم، میری اطاعت کر لو، تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم سے مال و دولت لینے کی غرض سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، اس دعوت تبلیغ پر میں تم سے تنخواہ یا معاوضہ طلب نہیں کرتا، کچھ مال طلب نہیں کر رہا جس کا تمہیں بوجھ محسوس ہو۔ اس کا معاوضہ تو مجھے اللہ کی طرف سے ملے گا جس کی میں ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ باقی رہی یہ بات کہ تمہاری خاطر میں ان غریبوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اپنے پاس سے ہٹا دوں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو وہ اللہ کے ہاں میری شکایت کر دیں گے۔ پھر من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اللہ تعالیٰ سے مجھ کو کون بچائے گا؟ میں مالداروں کی خاطر ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، جو میری رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، میں تم مالداروں کی خاطر ان کو اپنے آپ سے دور کر دوں، علیحدہ کر دوں، پرے کر دوں؟ تو بتاؤ تو صحیح، یہ جب مریں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے تو میری شکایت کریں گے، پھر میری کون اللہ کے سامنے مدد کرے گا؟ کون مجھ کو اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ مطلب یہ کہ تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، تم مجھ کو کیسے بچائیں گے؟ کافر کہنے لگے کہ اے نوح، اگر تو سچا نبی ہے تو تیرے پاس دولت کے خزانے ہونے چاہیے تھے، اور تجھے غیب دان بھی ہونا چاہیے تھا، غیب کا جاننے والا بھی ہونا چاہیے تھا۔ کافروں کے معیار کا ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ نبی کو کیسے کیسے پرکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نبی ہے تو تجھے بڑا امیر ہونا چاہیے تھا، مالدار ہونا چاہیے تھا، اور غیب کی باتوں کو جاننے والا ہونا چاہیے تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ ہود میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اور میرا تو کام صرف تبلیغ پہنچانا ہے، ڈرانا ہے، خوشخبری دینا ہے۔ اور فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں عالم الغیب ہوں کہ جو بات چاہوں اور جب چاہوں جان لوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو بشر اور انسان ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کمال مہربانی سے نبوت کے بلند ترین مقام پر سرفراز فرما دیا ہے۔ جب قوم جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کے براہین کا، باتوں کا جواب نہ دے سکی تو کہنے لگی اور آپ کو کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر مذاق اڑانے لگی۔ آپ کی قوم جو تھی کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر مذاق کرنے لگی کہ دیکھو تو، کل تو یہ کہتے تھے کہ میں نبی ہوں اور آج کشتی بنا رہے ہیں۔ اے نوح، یہاں سمندر یا دریا تو کوئی نہیں ہے، خشک زمین ہے، اور خشک زمین پر کشتی کیسے چلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ یہاں میری محترم ماں اور عزیز بہنوں اور پیاری بچیوں، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں
کہ کسی انسان کو بھی، کسی بشر کو بھی، کسی کو بھی معمولی کام کرنے کی وجہ سے ذلیل اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی عادت ہے کہ موچیوں کو، دھوبیوں کو، ترکھانوں کو، لوہاروں کو، درزیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے سے نکما اور اپنے سے کم ذات کا سمجھتے ہیں. یہ سارے کام یاد رکھیے، یہ سارے کام انبیاء علیہم السلام نے بھی کیے ہیں. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کپڑے دھویا کرتے تھے. اور سبحان اللہ، حضرت ادریس کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ درزی تھے، اور ہر سوئی کے ٹانکے پر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ روزے سے ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر، ہمیشہ روزہ رکھا کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کشتیاں بنائیں، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوہے کو پگھلا کر اس کے بڑے بڑے دیگچے اور اس کی بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے. اللہ اکبر، اور زنجیریں موٹی موٹی بنایا کرتے تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تو جس چیز کی بھی حاجت محسوس کی وہ سارے کام کیا کرتے تھے. اور شیس جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑا بنا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، کپڑا بنا کیا کرتے تھے، یعنی کپڑا بنتے تھے. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں اور پیاری بچیوں، کوئی ہنر بھی، کوئی کام بھی معمولی اور نکما نہیں ہوتا. ان معمولی کام کرنے والوں کو اگر ہم نکما سمجھیں گے اور اپنے سے کمتر سمجھیں گے، کمتر ذات کا سمجھیں گے، تو یہ ضد جو ہے نبیوں پر بھی جائے گی. اس لیے ہم سب کو کبھی بھی ایسے نہیں سوچنا اور کہنا چاہیے. تو میں عرض کر رہی تھی کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور کافر مذاق کر رہے ہیں کہ دیکھو تو دیکھو، پاگل ہو گئے، یہ مجنون ہو گئے، یہاں پر سمندر بھی نہیں ہے، نہر بھی نہیں ہے، اور یہ کشتی بنا رہے ہیں. جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو حکم ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تمہارے گھر والے تندور سے پانی ابلنے لگے، جو ان کے گھر میں تندور تھا نا، کہا اس تندور سے جب پانی اگلنے لگے تو سمجھ لینا ہمارا عذاب آنے والا ہے. تو اس وقت قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کشتی میں ان سب کو بٹھا لینا جو ایمان لا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہر چیز کا جوڑا جوڑا بھی بٹھا لینا، جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں لے لینا، مگر کسی کافر اور مشرک کو مت بٹھانا. اللہ اکبر. میری بہنوں، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کشتی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندروں کا جوڑا بٹھاؤ، خنزیروں کا جوڑا بٹھا لو، کتوں کا جوڑا بٹھا لو، شیروں کا، ہاتھیوں کا، ریچھوں کا، گدھوں کا، اونٹوں کا، گھوڑوں کا، بکریوں کا، کبوتروں کا، کووں کا، غرض کے تمام چرندوں، تمام پرندوں، تمام درندوں کا جوڑا جوڑا بٹھا لینا، مگر کسی مشرک کو مت بٹھانا، کیونکہ مشرک ان جانوروں سے بھی گندا ہے. جانور تو اپنے مالک کا کھا کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وفا بھی کرتے ہیں، لیکن مشرک آدمی اپنے مالک کا کھا کر، اس کی زمین پر چل کر، اس کی زمین پر رہ کر، اس کی آسمان کی چھت کے نیچے رہ کر، اس کا کھا کر، اس کا پی کر، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں کھا پی کر پھر غیر اللہ کے گن گاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے جہنم کو بھر دیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں سے جہنم کو بھر دیں گے
کیونکہ یہ دین سے بالکل اندھے اور بہرے ہیں۔ بظاہر ان کے دل تو ہیں لیکن یہ دین کو سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن دین کو دیکھتے نہیں، کان بھی ہیں ان کے لیکن دین کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ یہ تو جانور ہیں، جانوروں جیسے ہیں، بلکہ فرمایا بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ اس لیے کہ جانور تو اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں لیکن یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ حافظ اسماعیل صاحب روپڑی رحمہ اللہ کا ایک قصہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ کبھی کبھی اپنی تقریر میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک درخت پر دو پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، دو پرندوں نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ کسی نے اس درخت کو نیچے سے آگ لگا دی، درخت جلنے لگا اور یہ پرندے بڑے آرام سے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، درخت جل رہا ہے۔ وہاں سے کسی میرے اور آپ کے جیسے شخص کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ درخت کو آگ لگ رہی ہے، تو کہنے لگا کہ درخت سے اڑ جاؤ، درخت کو آگ لگ گئی ہے، اگر نہیں اڑو گے تو درخت کے ساتھ ہی جل جاؤ گے۔ تو اللہ اکبر، کسی شاعر نے ان الفاظوں کو کتنے خوبصورت الفاظوں میں، ان باتوں کو کتنے خوبصورت الفاظوں میں کہا ہے کہ آگ لگی برکش کو جب جلنے لگے پات، آگ لگی جب بھرکش کو جب جلنے لگے پات، تم کیوں نہیں اڑتے پنچھیوں جب پنکھ تمہارے ساتھ۔ کوئی بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ اس درخت کو آگ لگ گئی ہے، تمہارے پر موجود ہیں، تم اڑ سکتے ہو، اس کو آگ لگ گئی ہے، اڑ جاؤ، تمہارے پنکھ، تمہارے پر جو ہیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ تو سبحان اللہ، فرشتوں پرندوں نے کیا جواب دیا؟ پرندہ جواب دیتے ہیں، کتنی مدت پھل کھایا گندے کیتے پات، یہی ہمارا دھرم ہے اب جلیں گے اس کے ساتھ۔ یاد کر لو سب اس شعر کو تاکہ اللہ کے ساتھ وفادار بن جاؤ۔ کتنی مدت پھل کھایا گندے کیتے پات، یہی ہمارا دھرم ہے اب جلیں گے اس کے ساتھ۔ کہ ہم اس درخت سے بڑی مدت فائدہ اٹھاتے رہے اور اس پر بیٹیں کرتے رہے، اس کے پتوں کو کھاتے رہے، اس پر بیٹیں کرتے رہے۔ اب ہماری وفا ہم کو یہ نہیں سکھاتی کہ جب اس کو آگ لگی ہے تو ہم اڑ جائیں، جہاں یہ درخت جلے گا وہاں ہم بھی اس کے ساتھ ہی جل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میری محترم ماؤں، عزیز بہنوں، جب تندور سے پانی ابلنے لگا تو نوح علیہ السلام نے ان سب کو کشتی میں بٹھا لیا جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم کشتی میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھنا۔ آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے۔ تو اس دعا سے اور نوح علیہ السلام کی اس تعلیم سے ہم نے کیا سبق لیا کہ جب بھی آپ کشتی پر سوار ہوں تو اس دعا کو پڑھا کیجئے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے زمانے کے لوگ جو ہیں، اکثر لوگ جو ہیں، جب کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں تو بجائے اس دعا کے مشرکانہ الفاظ کہنے شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مدد کن یا معین الدین چشتی، اور کوئی کہتا ہے اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ غرض اس قسم کے اور بھی بے شمار الفاظ ہیں جو کہ قطعی طور پر ناجائز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ حالانکہ مکے کے کافروں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے تو خالص اپنے اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے، ہمارے زمانے کے لوگ اس وقت کے مشرکین سے کئی گنا آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ کافر ہو کر کشتیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور آج کا مسلمان کہلا کر غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ آئیے آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، میں کچھ نہیں کہتی، خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ان کا شرک ان کے شرک سے بڑا ہے کہ نہیں۔
آج کے مسلمان کا شرک جو ہے ان کافروں کے شرک سے بڑا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے. اللہ اپنے سوا کسی کو بھی اٹھتے بیٹھتے نہ پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، پانی آسمان سے برس رہا ہے، زمین سے بھی ابل رہا ہے، طوفان زوروں پر ہے، اور کشتی جو ہے پہاڑ جیسی بلند موجوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت سے گزر رہی ہے. پرے دور حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑتی ہے جو کہ مشرک تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا اور کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا. تو آپ نے جب دور سے دیکھا تو آپ نے اس کو آواز دی، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. سورۃ ہود میں اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ اے بیٹا جی، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اب بھی وقت ہے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ لقمہ طوفان نہ بنو. مطلب یہ تھا کہ اب بھی مسلمان ہو کر کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ برجستہ بیٹا جواب دیتا ہے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. نہیں ابا جان، مجھے تمہاری کشتی میں سوار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میں ابھی اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہا ہوں جو مجھے اس طوفان سے بچا لے گا. اندازہ کیجئے، مشرک ہر وقت غیر اللہ کی مدد کی آس لگا کر بیٹھا رہتا ہے. مشرک جو ہے ہر وقت اللہ کے سوا غیروں کی، پیروں کی، فقیروں کی، بزرگوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی آس لگا کر بیٹھا رہتا ہے کہ یہ مجھ کو بچا لیں گے، یہ مجھ کو اولاد دے دیں گے، یہ میری بیماری اور پریشانی کو دور کر دیں گے، میری تنگی کو دور کر دیں گے. اللہ اکبر. اس کا بھی یہی حال تھا. اتنا سخت ہولناک طوفان تھا، لیکن یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے غیر کی پناہ حاصل کر رہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج طوفان سے میرے بیٹے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکے گا. پہاڑ وغیرہ کی پناہ لینا جو ہے وہ بے سود ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے. ابھی یہ باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا، یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. باپ بیٹے کے درمیان پانی کی موج حائل ہو گئی اور پانی نے اپنے اندر بیٹے کو لے لیا اور بیٹا جو تھا پانی میں غوطہ کھانے لگا. نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو جب ڈوبتے ہوئے دیکھا تو پدری محبت کے تحت فوری طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. سورۃ ہود میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یا اللہ، یہ میرا بیٹا ہے جو ڈوب رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے، یہ میری اہل سے ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ میں تیری اہل کو بچا لوں گا، تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا. پروردگار، تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اس لیے میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ اکبر. ہود علیہ السلام جو تھے فرماتے ہیں، یا نوح انہ لیس من اہلک. جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی اپنے بیٹے کے بچانے کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک. اے نوح، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ جی یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا اہل نہیں ہے. تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا، ان ابنی من اہلی، یہ تو میرا سلبی بیٹا ہے، میرا اپنا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ کافر ہے، مشرک ہے، اور مشرک میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اور تو بھی اس چیز کا سوال مجھ سے مت کر. اللہ اکبر. دیکھو، غور کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم.
آپ بھی مجھ سے اس بارے میں سوال مت کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اللہ، اگر آپ سوال کریں گے مجھ سے تو پھر آپ بھی جاہلوں میں سے ہو جائیں گے. آئیے یہاں ذرا اندازہ لگائیے کہ پیغمبر زادہ ڈوب رہا ہے اور پیغمبر اس کو بچانے کی درخواست کر رہا ہے. کسی پیر سے نہیں، فقیر سے نہیں، اپنے باپ آدم علیہ السلام سے نہیں، جبریل سے نہیں جو ان کے دوست ہیں، جو پیغمبروں پر وحی لایا کرتے تھے، ان سے مدد نہیں مانگی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی اور کہا کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اہل ہے، یہ میرا سلبی بیٹا ہے، اس کو بچا لے. اللہ اکبر. درخواست پر درخواست کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے. تو پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم بغیر نیک عمل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے کیا بچ جائیں گے. یہاں میری بہنوں 2 مسئلے حل ہوتے ہیں. ایک یہ کہ نوح علیہ السلام مختار کل نہیں تھے. اگر مختار کل ہوتے تو بیٹے کو ضرور مسلمان کر لیتے تاکہ وہ عذاب خداوندی سے بچ جاتا. بلکہ میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مختار کل نہیں ہیں. آپ نے دیکھیے، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے متعلق کتنی کوشش کی تھی نا، کتنی کوشش کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن آپ کے چچا مسلمان نہیں ہوئے. جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کے کان میں کہا، ابو طالب کے کان میں کہا یا ام قل لا الہ الا اللہ، چچا جان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ تاکہ میں قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے تمہاری سفارش کر سکوں. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، باوجود اس بات کے کہ ابو طالب نے یہ الفاظ کہے، فوراً ہی جب انہوں نے اپنے بھتیجے کو کان میں بات کرتے ہوئے سنا تو فوراً ہی انہوں نے جواب دیا، کہا دعوتنی وعرفت انک ناصحی وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَثُمَّ كُنْتَ أَمِينًا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. اے میرے بیٹے، میں سمجھتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تیرا دین سب دینوں سے بہتر ہے، اور جو تو مجھ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے نا، یہ میرے لیے بہتر ہے. لیکن کیا کروں؟ لولا الملامت او حذار مثبتین لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. اگر مجھے ملامت کا ڈر نہ ہوتا، مجھے اپنی اس ناک کا ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور تجھ پر ایمان لے آتا. مجھے ملامت کا ڈر نہ ہوتا کہ سب لوگ مجھے ملامت کریں گے کہ پوری زندگی چچا اپنے بھتیجے محمد کا ساتھ دیتا رہا، اس کو کافروں کے دشمنوں کے شر سے بچاتا رہا، اس کے لیے کافروں سے دشمنوں سے لڑتا رہا، اس کا ساتھ دیتا رہا. لیکن اور پھر کیا، جس وقت مرنے لگا تو ایمان لے کر ہی مرا، ایمان لا کر ہی مرا. ملامت کا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور تجھ پر ایمان لے آتا اور تیرے دین کو اختیار کر لیتا، لیکن میں مجبور ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میری محترم ماں اور پیاری بچیوں، آپ کے چچا جو تھے وہ کفر کی حالت میں ہی فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام کو اپنے چچا کے مسلمان نہ ہونے کا انتہائی صدمہ ہوا، بے حد صدمہ ہوا. آپ روتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. سورۃ قصص میں اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی، ابو طالب کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان مت ہوئیے، روئیے مت. ہدایت دینا میرے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں. آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اکبر. میں اگر چاہوں تو غریب مسکین لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دوں، اور اگر نہ چاہوں تو تیرے عزیز رشتہ داروں کو گمراہ ہی رکھوں، ہدایت نہ دوں. اللہ اکبر. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اتنی محبت تھی. معلوم ہوا اس توحید کا اقرار کیے بغیر
توحید کو مانے بغیر رسول کی رسالت کو مان لینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، اور یہ محبت جو زبانی محبت ہوتی ہے بغیر اسلام لائے یہ آخرت میں بھی کوئی کام نہیں دے گی۔ اسی لیے ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب کو آپ سے اتنی محبت تھی تو کیا ان کی وہ محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کو دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح ہانڈی ابلتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، جہنم کا، دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہے، تو پھر اس سے بڑے بڑے عذاب کیسے ہوں گے؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نری محبت، صرف محبت رسول ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی جس وقت تک ہم اطاعت رسول نہیں کریں گے۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مختار کل نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو غیب نہیں تھا۔ اگر غیب ہوتا، آپ کو پتا ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آ جائے گی، تو کبھی بھی اپنے بیٹے کے حق میں دعا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا نا، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کیجئے، اس کو بچانے کے بارے میں مجھ سے سوال مت کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں، یا آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یا آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، کس لیے؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، یہ اسلام نہیں لے آیا، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا تھا نا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈانٹا تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے معذرت کرنے لگے اور دعا کرنے لگے، کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ سورۃ ہود میں اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کے آگے معذرت کی، روئے، گڑ گڑائے اور دعا کی کہ یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور آئندہ اس چیز کا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھ کو علم نہیں ہے۔ میرا یہ سوال کرنا مجھ کو معاف کر دے اور مجھ پر رحم کر دے۔ اگر مجھے تو نے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے میری بہنوں توحید، یہ ہے وہ توحید جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں۔ جن بزرگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو بے شک وہ نیک تھے، مگر ہمارے اور تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات بیان کی کہ جن بزرگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو بے شک وہ نیک تھے، صالح تھے، فرما بردار تھے، مگر تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی اور کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو جناب، یہ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کا بے ادب اور گستاخ ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ آج بھی جو قبریں پوجنے سے اور بزرگوں کی نظر و نیاز دینے سے منع کرتے ہیں تو ان کو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے منکر ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ اللہ اکبر! آج جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ جن کو آپ اللہ کا مقابل اور شریک ٹھہرا رہے ہو اور جن کے نام کی نظر و نیازیں دیتے ہو، یہ تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ آپ تو بھائی ولیوں کے گستاخ ہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ جو جواب نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، آج مسلمان کہلانے والے
یہ جواب دیتے ہیں جب ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، عقل والوں کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے کہ جس طرح قوم نوح کو توحید نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا، اگر ہم بھی توحید تسلیم نہیں کریں گے، توحید کو نہیں سمجھیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا، یکتا اور اعلیٰ نہیں سمجھیں گے، اٹھتے بیٹھتے اس کو نہیں پکاریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ آخر میں میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اس کا کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے، اس کا ساجی، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جن کو بھی ہم اپنی مشکلات میں پکارتے ہیں، یہ اس کا شریک بنانا ہوتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، یا پیران پیر دستگیر، یا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ اللہ کا وظیفہ پڑھنا، ان کو اپنی حاجات کے وقت پکارنا یا ان کے نام کی نظر و نیازیں دینی، میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ النساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن کسی نے بہت بڑی عبادتیں کی ہوں گی، بہت زیادہ عبادتیں کی ہوں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اسی پر ہم کو موت دے، اور جب ہمیں موت بھی آئے تو آخری کلمہ ہماری زبان پر یہی ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔